ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ ہمیں زبیر احمد انصاری صاحب اور فیصل ملک صاحب اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کو ویلکم کہوں گی. ان کے علاوہ ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب سینئر انالسٹ ہیں, انہوں نے بھی جوائن کیا. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی, اس کے حوالے سے آپ کا انیشیلی کومنٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم یہ جو ملاقات ہے ڈیفینیٹلی اس کے اندر سے جو ہے نا آپ یہ اسپیکٹ نہیں نکال سکتے کہ جو ایران اور اسرائیل کی ٹینشن جاری ہے. جی اس ایران اور اسرائیل کی جو ٹینشن ہے اس کو جو ہے نا اپنے طریقے سے اس کو چلانے کے لیے یا اپنے طریقے کے تحت اس کو مولڈ کرنے کے لیے میرا خیال ہے امریکہ کو ضرورت پڑی. پاکستان کے جو ہے نا مطلب حکمرانوں کی اور پاکستان کے جو ہے ملٹری فورس کو جو ہے نا ان کے چیف کو بلا کے انہوں نے ان سے جو ہے نا کو بات اس بارے میں ڈیفینیٹلی کی ہوگی. یہ تو نہیں ہے کہ آؤٹ آف دا جو ہے نا یہ باکس جو ہے نا بات ہو. اب بات یہ ہے میڈم ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ کلچرل بھی ہیں اور سب سے بڑی بات مذہبی بھی ہیں. وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. ان سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ تو اسرائیل جو ہے نا وہ جو بغل بچہ ہے جنہوں نے یہ دعوت دی تھی وہ تو ایک ایک کر کے سارے مسلمان کنٹریز کو جو ہے نا مٹانے جا رہا ہے. آپ دیکھیں جارڈن میں کیا ہوا, آپ دیکھیں شام میں کیا ہوا, آپ دیکھیں سیریا میں کیا ہوا. یہ اگر اور اب ایران کے باری ہے اور پھر انہوں نے صاف کہا ہے ان کے لوگوں نے کہ جو ہے اس کے بعد پاکستان کی باری ہے. اگر صورتحال اس طرح ہی چلتی رہی اور ایک ایک کر کے یہ کھاتا جائے گا, یہ بغل بچہ جو ہے امریکہ کا وہ کھاتا جائے گا اسلامی ملک کو, اور یہ اسلامی ملک سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا دوستی کر لیں گے اسرائیل سے اور بچ جائیں گے, ایسا ممکن نہیں ہے. اور یہ ساری سچویشن جو ہے نا آپ جو اس لنچ یا ڈنر کے اوپر گئے ہیں وہ ہمارے جو آفیسر ہیں وہ اس بات پہ بھی بخوبی واقف ہوں گے. اور لازمی بات ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا اپنا سروائیول انسان جو ان سے نا وہ چاہتا ہے یا جو بھی ملک ہے وہ اپنا سروائیول چاہ رہا ہوگا. تو ان باتوں کو اگر جو ان سے ہے نا مزید اگر ڈیٹیلی انالائز کریں تو بات ایک ہی ہے کہ ہم نے ایران سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور نہ ہی جو ان سے ہے نا ایران کو تنہا چھوڑ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے میڈم, سب سے بڑی بات یہ بڑا کلیئر ہے ایران کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ چاہ بہار کے اوپر انہوں نے انڈیا کو بٹھایا ہوا ہے اور انڈیا بیسٹ فرینڈ ہے اور ان کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. اور سیکیورٹی یہ بریچ ہوا جو اتنا مطلب ان کا آرمی چیف جو ہے وہ مارا گیا, سائنٹسٹ مارے گئے, یہ سیکیورٹی بریچ جو سے ہے نا یہ اس کا راستہ چاہ بہار سے ہی ہو کے جاتا ہے, چاہ بہار سے پھر انڈیا اور انڈیا سے پھر اسرائیل. یہ بھی ایران کو جو ہے نا اس بارے میں جو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے جو ہے نا ہندوؤں ان کو اور وہاں پہ چاہ بہار میں بٹھایا ہوا ہے اور ان کو جو ہے نا وہ ساری بندرگاہی دی ہوئی ہے آپریٹ کرنے کے لیے, تو یہ کس حد تک ان کے لیے فائدہ مند ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ کتنا بڑا ایران کا جو ہے نا اسرائیل نے نقصان کیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انصاری صاحب کی طرف آتے ہیں. انصاری صاحب, میں نے ابھی جنرل صاحب سے بھی ایک کویشچن کیا تھا کہ کوئی دیر از نو فری لنچ ان امریکہ, یہ ہسٹری بھی رہی ہے. تو صدر ٹرمپ کی اسپیشلی فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات جو کہ ہسٹری میں کبھی اس طرح سے ڈائریکٹلی سیویلینز لیڈرشپ کے بغیر ہوئی نہیں ہے, اس کا ایران اسرائیل کانفلکٹ میں کتنا اثر انداز ہو سکتی ہے یہ ملاقات؟ جی بہت تھینک یو فائزہ آپ کا کہ آج کے پروگرام کے لیے بلایا, اور ہمیشہ ہی AGN جو ہے بڑا زبردست پروگرام کرتا ہے, خاص طور پہ یہ جو جنگی معاملہ چل رہے ہیں کہ اس کا ایک پس منظر ہے, اور وہ پس منظر انڈیا اور پاکستان کا ایک جو جنگ چھڑی اور آپ دنیا نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کا اپنے آپ کو تھانے دار شو کرتا تھا, بلی بنا ہوا تھا, بالکل بنا ہوا تھا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ دنیا کاروبار لینے انڈیا جایا کرتی تھی. بہت بڑا آپ کو پتہ ہے کہ 1.25 ارب کی آبادی ہے, بڑی بڑی ملٹی کمپنیاں وہاں پہ موجود ہیں, اور دنیا کی کون سی ایسی کمپنی جو انڈیا میں نہیں ہے. ایک ہب ہے بزنس کا, تو اس میں ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی بہت بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے تھے. اور پھر انڈیا نے دنیا کو یہ باور نہیں یقین کرا دیا تھا کہ پاکستان کی تو اس کے لیے حیثیت ہی کچھ نہیں, وہ ایک بہت بڑی طاقتور قوم ہے اور وہ بہت بڑا اسلحہ رکھتے ہیں اور بہت بڑی فوج رکھتے ہیں. تو دنیا نے واقعی یقین کر لیا تھا کہ پاکستان اب انڈیا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. بہت سے اسلامی ممالک نے
وہاں پر بہت بہت بڑے مندر بنانے شروع کر دیے. اس حد تک کہ سڑک روڈز کے اوپر ہمارے اسلامی ممالک نے مورتیاں تک رکھی ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ جو ہندو ان کو اتنا فریڈم, اتنی آزادی تھی کہ وہ کہیں بھی اپنی عبادت کر سکتے تھے اور آپ انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے. تو جو مسلح افواج نے ان کو دھول چٹائی, اور جس طرح وہ ذلیل و خوار دنیا میں ہوا, اور جس طرح ہمارے پاک فوج کے شاہینوں نے ان کو تباہ و برباد کیا اور دنیا میں ان کی درگت بنا دی, اور پوری دنیا کو یہ یقین ہو گیا کہ بھارت تو کچھ نہیں. اور آپ کو پتہ ہے فائزہ کہ دنیا تو طاقتور کے پیچھے ہوتی نا. کون آیا غزہ میں؟ دنیا طاقتور کے پیچھے ہوتی ہے. جس وقت دنیا کو پتہ لگ گیا کہ بھارت تو بڑھ کے مار رہا ہے, اصل طاقت تو پاکستان کے پاس ہے, اور پھر پاکستان کے دوست بھی بڑے مضبوط ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جنرل ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کو جو یہ دورہ ہوا اور ان کو جو آنر دی جا رہی ہے, یہ جنرل ٹرمپ نے جو آنر دی ہے یہ اپنی عزت بچانے کے لیے دی ہے. جو ایران نے کر دیا اسرائیل کے ساتھ, تاریخ گواہ ہے کہ آج تک اسرائیل کے اوپر آج تک کوئی ایسا جرأت مندانہ قدم کوئی ایسا نہیں تھا کسی بھی اسلامی ملک کا کہ جو آج تک اسرائیل کے اوپر یہ قدم اٹھائیں. دیکھیں یہ جو جوز ہوتے ہیں نا, ان کی حکمت عملی بہت لمبا سوچتے ہیں. جیسے 9/11 آپ نے دیکھا, اس میں تمام جوز نکال دیے گئے, دھماکہ کرا دیا. سیم اس طرح انہوں نے جعلی موٹر سائیکلوں پہ پر لگا کے اسرائیل پہ حملہ کروایا. آپ بتائیے اتنا بڑا ڈیفنس سسٹم آپ کے پاس ہے اور لوگ موٹر سائیکلوں پہ اڑتے ہوئے آ گئے اور آپ کے اوپر حملہ کر گئے. بالکل بکواس تھا. انہوں نے جواز فراہم کرنا تھا ایران کو اور غزہ کو لپیٹنے کا. اب ایران ان کے دھمکی میں نہیں آیا. ایران نے وہ حال کیا اسرائیل کا کہ اسرائیل کو مجبوراً منع کرنا پڑا اپنے میڈیا کو کہ یہ چیزیں مت دکھائیں. آپ کو اسرائیل نظر نہیں آ رہا کہ وہ کیا رہا ہے, وہ اندر کی تباہی دکھانے کے لیے انہوں نے کمپلیٹلی منع کیا ہوا, جو ریپورٹڈلی ہم تک خبریں پہنچ رہی ہیں. آف کورس ایسے ہی ہے. اور پھر سب سے بڑا ایج کیا ہے ایران کو, بری طور پہ اس کو فتح نہیں کیا جا سکتا. اس کے تین طرف ایسے پہاڑ ہیں دشوار گزار کے اس کو آپ فتح کر ہی نہیں سکتے. پھر جو بحری ہے اور جو کشتیاں اس نے بنائی ہیں 600 کلومیٹر جو چڑھتی ہیں کے حساب سے سمندر میں, وہ اتنی خطرناک جنگی کشتیاں ہیں کہ وہ بحرہ اس میں بیڑا غرق کر دیں گی امریکہ کا. اسٹریٹ آف ہارموز کی تو اس نے بند کرنے کی بات کی ہے, اس نے دھمکی دی ہے ان آفیشیلی. آف کورس جو فیلڈ مارشل کو بلایا گیا ہے, فیلڈ مارشل سے ریکویسٹ کی گئی ہوگی اور فیلڈ مارشل نے یہ کہا ہوگا دیکھیں یہ نہ ہو مجبوراً پاکستان کو اس جنگ میں کودنا پڑ جائے. اور ابھی حالیہ طور پہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے اس کا لیپالک بچہ ہندوستان کا کیا حال کیا. تو میں تو کہوں گی لیپالک نہیں, اس کا بڑا بھائی ہے اسرائیل کا, جس کا ہم نے منہ ہی توڑ دیا. بڑا بھائی اب کسی قابل سٹینڈ کرنے کے نہیں رہا تو چھوٹے نے کہا کرنے. ایران نے تو خود ٹھوک بچا کے میں سمجھتا ہوں ایران نے بہادری کا ثبوت دیا. بالکل الحمدللہ, بڑی بہادری کا, بالکل بڑی بہادری کا ثبوت دیا. اور ہم سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں بالکل, ایران کے ساتھ فتح ایران کی ہوگی اور ہو چکی ہے, میرے کاغذوں میں ہو چکی ہے. ایران نے جتنی برگیڈیئر صاحب, ایران ایک تو میں آپ سے یہ بھی چاہوں گی فیلڈ مارشل کی جو ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کہ جی ایران جیت نہیں رہا. مجھے پرسنلی ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے میڈیا کو یہ منع کر رہے ہیں کہ آپ نے جو رپورٹڈلی ہم تک خبریں پہنچی ہیں کہ آپ نے یہ نہیں بتانا کہ کتنا نقصان ہوا, کتنا جانی نقصان ہوا, تو اس کا مطلب آپ جنگ ہار چکے ہیں اور اسرائیل اب یہ جنگ ہار چکا ہے. ایران جو تھا وہ اس نے کبھی اس طرح سے کلیم نہیں کیا تھا جس طرح سے کلیم اسرائیل کا تھا کہ بھئی اس کو تو کوئی اس کے آئرن ڈوم کی وجہ سے میزائل آ ہی نہیں سکتا وہاں پہ, اور جس طرح سے ایران نے وہاں تباہی پھیلائی ہے. ایک بڑی کامیابی ہے ایران کی. برگیڈیئر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائزہ آپ کی بات درست ہے کہ ایران نے اخلاقی طور پر بھی اور مادی طور پہ بھی, یعنی فوج کے لحاظ سے, عسکری لحاظ سے بھی اسرائیل کو وہ نقصان پہنچایا ہے جو آج تک کسی نے اس کو نہیں پہنچایا تھا. جی بالکل. اور اخلاقی طور پہ ایران اس وقت دنیا میں اس کا اپر ہینڈ ہے, اس لیے کہ وہ اصول کی بات پہ ہے, وہ جارح نہیں ہے. بالکل. جارحیت اسرائیل نے کی ہے. درست. اور جارحیت اس لیے کی ہے کہ ان کے خیال میں ایران نیوکلیئر پاور حاصل کر رہا تھا اور اگر وہ کر لیتا تو ان کے لیے خطرہ ثابت ہوتا. اب یہ ایک ایسا مفروضہ ہے جو دنیا کے امن کو کبھی بھی قائم رہنے نہیں دے گا. یہ جو حالات نمودار ہوئے ہیں اسرائیل کے حملے سے جو انہوں نے ایران پہ کیا, اس میں چھوٹے ملکوں کا جو اعتماد تھا اقوام متحدہ پر وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. پوری دنیا میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی افادیت نہیں ہے چھوٹے ملکوں کے لیے یا کمزور ممالک کے لیے یا غیر ایٹمی ممالک کے لیے. درست.
اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو ملک جن کی استطاعت ہے، پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے یہ کام کرتے ہیں کہ دوسرے ملک ایٹمی قوت حاصل نہ کر سکیں، کیونکہ ہم نے کر لی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اب دنیا پہ ہماری چودراہٹ قائم رہے۔ اس مفروضے کو سب سے پہلے روس نے غلط ثابت کیا، روس نے حاصل کر لی، روس کے بعد پھر چین نے حاصل کر لی، پھر بھارت نے کی، پھر اسرائیل کو دلوا دی گئی۔ اب اپنے معاشروں کو، اپنے ساتھیوں کو تو انہوں نے خود نیوکلیئر پاور کا سیکرٹ دیا اور فارمولے دیے، برطانیہ کو دی، فرانس کو دی، اسرائیل کو دی، جبکہ ان کے مخالف بلاک جو تھا انہوں نے بھی حاصل کر لی کسی نہ کسی طرح، اور پاکستان نے کر لی۔ آج ہر پاکستانی یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے رہنما نے یہ قوت حاصل کر لی، 1984 میں حاصل کر لی تھی، اور جب وقت آیا اور ضرورت پڑی تو اس کو ظاہر بھی کر دیا۔ بالکل، ورنہ آپ کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو عراق کے ساتھ ہوا، جو شام کے ساتھ ہوا ہے، جو لیبیا کے ساتھ ہوا ہے، جو یمن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اب جو ایران کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ مسابقت اس وقت دنیا میں امریکہ اور چین کی ہے۔ امریکہ کو یہ معلوم ہے کہ بھارت اور چین کی دشمنی دیرینہ ہے، پرانی دشمنی ہے، بہت بڑی جنگ لڑ چکے ہیں جس میں بھارت کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے، بلکہ ناک زمین پہ لگا دیا تھا چین نے 1962 میں جی، اور اس کے بعد سے آج تک بھارت کی چین سے مسابقت رہی ہے۔ امریکہ کو پتا ہے کہ بھارت جو ہے اس کے ساتھ اگر امریکہ کے تعلقات کچھ کشیدہ بھی ہو جائیں تو وہ چین کے کیمپ میں نہیں جائے گا۔ امریکہ کو یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے چین کے ساتھ بہت قریبی دوستانہ تعلق ہیں، اور جیسے ابھی میرے دوست نے کہا تھا کہ پاکستان چین کے ساتھ تعلق خراب کرنا افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان کی اس خطے میں انتہائی اہم تصویراتی حیثیت ہے، جغرافیائی اہمیت بھی ہے، اور پاکستان معدنیات سے اور قدرتی وسائل سے مالا مال بھی ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیائی طاقت ہے جس کے پاس ایک بڑی مشاق اور کونا مشق اور تجربہ کار فوجی صلاحیت بھی ہے ہماری۔ لہٰذا اگر پاکستان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے تو بھارت تو ہمارے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ پاکستان اگر ہمارے ساتھ مل جائے تو پھر امریکہ کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ جو جذبہ بے اختیار اور اظہار محبت ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ یہ جو اتنی محبت لٹائی جا رہی ہے ایکچوئل اس کی وجہ یہ ہے۔ پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، تو وہ جو ہنگامے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں بہت محتاط ہو کے چلنا پڑے گا۔ درست، ہم امریکہ کے ساتھ دوستی ضرور رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم چین کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کسی صورت میں نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت دنیا میں چھوٹے ملکوں کو دبانے کے لیے ان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں، ورنہ دنیا ایک جنگ عظیم کی طرف رخ کر لے گی اور بہت تباہی ہوگی، اور اس کے بعد تمام چھوٹے ملک جو ہیں جن کے پاس بھی وسائل ہیں وہ نیوکلیائی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ اقوام متحدہ اپنی افادیت کھو چکی ہے۔ اب دیکھ لیں ایران پہ حملہ ہوا، بڑی تباہی ہوئی، جنگ جاری ہے، ابھی تک سیکیورٹی کونسل نے کوئی ریزولوشن ایسا پاس نہیں کیا جس کے ذریعے کہا جائے کہ یہ جنگ بند کرو، جس کے ذریعے کہا جائے کہ اسرائیل جارح ہے اور اس کے خلاف ایک فوجی محاذ اقوام متحدہ کے کنٹرول میں، جیسے عراق کے خلاف ہوا تھا، جیسے افغانستان کے خلاف ہوا تھا، وہ بنایا جائے اور اس کو روکا جائے، بطاقت روکا جائے، ٹھیک ہے، اور روکنا چاہیے۔ بالکل اسرائیل کو روکنا چاہیے۔ عجیب وہ بلی بنا ہوا ہے، وہ بھی جب دل چاہا جہاں دل چاہا منہ اٹھا کے اسے میزائل داغ دی، اور اس کو 2000 کلومیٹر سے، مطلب اس کو اتنے دور سے ایران سے بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ملک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ تاریخی طور پہ اگر دیکھیں تو امریکہ نے ہمیشہ جس چیز کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے وہ ہے ملکوں کی نیشنلزم۔ اگر میں اوور آل اس کی بات کروں، میرے خیال میں امریکہ اور اسرائیل کی جو مس کیلکولیشن تھی وہ یہ تھی کہ اسرائیل اٹیک کرے گا، کیونکہ جوہری معاہدے کے بہت زیادہ یہ نزدیک تھے ایران اور امریکہ، تو ایران جو ہے وہ پریشر میں آ جائے گا اور فوری طور پہ معاہدہ جو ہے امریکہ کی ٹرمز پہ اس کو سائن کر دے گا۔
معاملات ہو گئے اس کے اگینسٹ, اس کے الٹ ہو گئے. ایران جو ہے مرد مجاہد کی طرح اٹھ کے سامنے آ گیا, کھڑا ہو گیا, اور اس نے ناکو چنے چبوا دیے اس وقت اسرائیل کو. اب صورتحال یہ ہے کہ رسپانس وہ دے رہا ہے ٹکا کے. اتنی مس کیلکولیشن آپ کے خیال میں کیوں ہوئی, کیسے ہو گئی اتنی مس کیلکولیشن؟ کیا ان کو اپنی طاقت پہ بہت زیادہ غرور تھا جو کہ ٹوٹ کے؟ جی میڈم, آبویسلی شاہ جی, یہ جو ہے جب انسان کے پاس جو ہے نا, ملکوں کی بھی سوچ تو انسان ہی بناتے ہیں, تو ان کی اگر یہ سوچ ہو کہ جو ہم نے اتنی پاور حاصل کر لی ہے اور اپنی اتنی ایڈوانسمنٹ حاصل کر لی ہے یا اتنی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے کہ اگلا بندہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ جو ہے نا کیڑے مکوڑے ہیں, تو پھر جو ہے وہ اللہ کے آگے تو جو ہے نا وہ سب مخلوق جو ہے نا وہ تو نہیں مطلب برابر ہے, وہ سب مخلوق وہ تو چوٹی سے بھی جو ہے نا ہاتھی کو مروا سکتا ہے, اس کی تو اتنی بڑی قدرت ہے. تو ایران جو ان سے ہے, وہ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ چونٹی ہے ہمارے سامنے, ان کے 200 جہاز آئے اور انہوں نے جو ہے نا آرمی چیف کو مارا اور سب جو ہے نا ان جو سائنٹسٹ کو مار دیا. اب صورتحال ان کی یہ مس کیلکولیشن نہیں تھی, ان کا گھمنڈ تھا, ان کا غرور تھا, اور ان کو اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر بہت زیادہ غرور تھا. اس وجہ سے یہ ہڑپ کرنا چاہ رہے تھے ایران کو. آپ نے دیکھا شام کا انہوں نے کیا حال کیا, جو انہوں نے بتایا کافی سارے ملکوں میں انہوں نے کیا حال کیا. پھر اب ایران کا بھی وہی حال کرنا چاہ رہے تھے, اور اس کے بعد جو ہے نا باقی اسلامی ملکوں کو اس طرح ہی صحیح انہوں نے ختم کرنا. میں نے ملک صاحب بیسیکلی مس کیلکولیشن اس سینس میں کہا کہ باقی ملکوں کی تو ہسٹری تھوڑی الگ ہے, لیکن ایران کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ ریزسٹنس اس کی قوم میں بہت زیادہ ہے, اس کے لیڈرشپ میں بھی ریزسٹنس بہت زیادہ ہے. عراق کے خلاف انہوں نے 8 سال جنگ لڑی ہے, تو ریزسٹنس بہت زیادہ ہے, اس لیے مس کیلکولیٹ کر گئے وہ شاید اس قوم کو. میڈم یہ بات نہیں, بات یہ ہے کہ اب وہ جو ٹھیک ہے جذبے سے جو ہے نا وہ لڑی جاتی ہے جنگ, لیکن اب ماڈرن ایج آ چکی ہے. اب جو ہے نا آپ کو جب تک آپ اپنی ماڈرن جو ہے نا وہ سائنسز کے ساتھ, اپنی ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو اکرٹ نہیں کرتے, اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اپ گریڈ نہیں کرتے, اور اپنی ٹیکنالوجی کو, جنگی صلاحیت کو بہتر نہیں کرتے, اب جو تو تب تک جو ہے نا وہ بات نہیں بنے گی. اس وجہ سے ایران نے جو ہے نا اس کے اوپر بہت دیر سے کام شروع کر دیا اور کیا, اور اس کے انہوں نے جو ہے نا آج جو انہوں نے وہ اسپیشل میزائل جو انہوں نے کہا تھا ہم سرپرائز اٹیک دیں گے, وہ میزائل جو مارے ہیں, تو آپ اس سے دیکھیں کہ ان کے غرور کا کیا ہوا. کہ کل جو ان کا ٹویٹ تھا وہ تھا کہ انکنڈیشنل سرنڈر, اور آج جو ان کا ٹویٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران سے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں اب بھی. لیکن ایران نے تو مذاکرہ سے انکار کر دیا ہے. میں انصاری صاحب کی طرف آتی ہوں. ملک صاحب, چونکہ وقت کی قلت ہے, میں چاہ رہی ہوں ذرا بہت سارے کوسچن شارٹلی سب سے ہو جائیں. نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ ایرانی ظالموں کو اسپتال پہ حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی. ایران آلریڈی یہ کہہ چکا ہے کہ وہ بائی مسٹیک یہ ہو گیا تھا, کیونکہ مسلمز کبھی بھی اس طرح کی جگہوں پہ مینرز کے ساتھ ہمیشہ فائٹ کرتے ہیں, اس طرح کی جگہوں پہ اٹیک نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس ہاسپٹل کی, کیا اسرائیل یہ بھول گیا تھا کہ اس نے غزہ میں کوئی ہاسپٹل شاید ہو جو چھوڑا ہو؟ کیا اسرائیل یہ بھول گیا تھا وہاں پہ بھی معصوم نہتے بچوں کا اس نے کس طرح سے نسل کشی کی ہے, وہاں پہ کس طرح ان کا بلڈ شیڈ پھیلایا ہے؟ کیا وہاں پہ جو یہ کر رہا ہے وہ یہ بھول گیا جو اس کو اپنے بچوں کے رونے کی, چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں اور اب اس کے کان پھٹ رہے ہیں کہ ہمارے ہسپتال پہ اٹیک کر دیا, وہاں پہ جو اس نے 55,000 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے شہید کر دیا, وہ یہ بھول گیا انصاری صاحب؟ وہاں پہ بھی ہسپتال تھے, ہسپتال تو ساری جگہوں پہ برابر ہوتے ہیں نا, تو اپنا ہسپتال پہ اٹیک ہوا تو چیخیں نکل گئی, وہاں پہ خاموش خود ہی اٹیک کرتا جا رہا ہے. اچھا, میری ساری بات تو آپ نے خود کہہ دی, کیونکہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ نے 100% یہ بات کہہ دی, اور میں بالکل آپ کے اس بات کے قائل ہوں. اور دوسری بات, جو ٹرمپ کا بیان میرے بھائی نے کہا, وہ بیان جنرل عاصم منیر سے ملنے سے پہلے کا تھا, اور جنرل عاصم منیر سے ملاقات کے بعد جو بیان آتا ہے وہ بدل جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنرل عاصم منیر نے کوئی دو ٹوک بات ہی کی, اور انہیں بتایا کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس وقت جو ہے اپنے پاکستانی قوم کے سامنے جواب دیں ہیں, جیسے ہم نے بھارت کو جواب دیا. ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, اور پاکستان میں جو ہے یہ بہت بڑا جو ہمارے عوام کے اندر ایک لاوا جو پک رہا ہے مسلم کا, خاص طور پہ ایران کو لے کے, اگر یہ لاوا پھٹتا ہے تو پھر الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل,
अलम यजल कायदहुम फी तदलील वअरसल अलैहिम तायरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। वो जो मालिक है वो अबाबीलों से भी हाथी मरवा देता है। तो ये दुनिया में अपने आप को हाथी समझ रहे थे, तो लेकिन मैं ये समझता हूँ वो कंकरे मुंह में लेके वो जो ईरानी इनके ऊपर हमलावर हो रहे हैं, इनकी नस्लें तबाह होनी चाहिए। एक हॉस्पिटल, मैं तो कहता हूँ कि इनके तमाम हॉस्पिटल उड़ा देने चाहिए। गजा में जो कुछ इजराइल को सफहस्ती से मिटा दे। फायजा, कल 46 बच्चे फिर शहीद हुए। 46 लोग कल राशन के लिए बुलाते हैं, राशन के लिए बुलाने के बाद उन पर फायरिंग करते हैं। मतलब दुनिया अंधी हो गई है, क्या दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि वो भूखे बिलबिलाते हुए बच्चे। मैं तो जनरल आसिम मुनीर को ये मशवरा दूंगा कि भाई को 40-50 जहाज भेजो और राशन के साथ 50 जहाज 40 जहाज C-130 भेजो साथ, और वार्निंग कर दो कि हम राशन लेके इसराइल में पहुंच रहे हैं, हम राशन लेके गजा के मुसलमानों की मदद के लिए पहुंच रहे हैं। तो गलती से मेरे मुंह से इसराइल निकल गया, अब तो खैर इंशाल्लाह इसराइल भी हम कंट्रोल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो राशन लेके गजा के लिए कम से कम ये तो राइट बनता है मुसलमानों का कि यार पहले तुमने इतना बंदा शहीद करवा दिया, इतने बच्चे शहीद करवा दिए, कोई नहीं बोला, तो कम से कम खुदा का वास्ता है। सबसे बड़ी बात यह है, अमेरिका साहब बहादुर हमेशा अपना मतलब निकालने के लिए आगे होता है। रशिया को किसने तोड़ा है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में रूस को भगाया गया और यही वजह बनी कि रूस टुकड़े टुकड़े हुआ। उसे पाकिस्तान की अहमियत का पता है। पाकिस्तान के पास जो शाहीन है, पाकिस्तान के पास जो दलेर कौम है, पाकिस्तान के पास जो अफवाज पाकिस्तान है, वो दुनिया की किसी भी फौज से लड़ने के लिए तैयार है। और फिर खास तौर पे हमारी जो ISI है वो दुनिया की बेहतरीन ISI है, हमें सब पता है। और एक खबर आपको दूं जी, पिछले दिनों में एक बड़ा पुरस्कार तैयारे की खबर गूंजती नजर आई है कि इसराइल में एक ऐसा पुरस्कार तैयारा आया है कि जिसने आके बाकायदा बमबारी की और एक खास टारगेट को निशाना बनाया और वो वापस चला गया। ये एक इस्लामी मुल्क की तरफ से उसको मैसेज दिया गया था कि तुम हमें ना रोक सकते हो बाकायदा। और मैं इस वक्त, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल बात है, मैं उस इस्लामी मुल्क का नाम नहीं लूंगा, और वो उसने बता दिया, ये पूरी स्टार्ट तैयारी की पूरी दुनिया में आवाज़ है कि उसने आया, बमबारी की, टारगेट किया और तमाम इसराइली मार्टर गोले और उनका वो जो उनका डिफेंस सिस्टम है उससे तमाम से बचा, वहां से निकला और आज तक पता नहीं वो कहां चला गया। तो मैं ये बताना चाहता हूं इसराइल को, खास तौर पे ट्रम्प साहब को भी ये पता है। अगर दुनिया को पता है वो तैयारा किसका था, तो डोनाल्ड ट्रम्प को भी पता है कि वो तैयारा किसका था। तो पाकिस्तान के ने एक मैसेज जो था बड़ा अच्छे तरीके से हमने भेज दिया है। बस मैं ये चाहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान हमारी अलर्ट है, और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है, हाथ जोड़ के कहता हूँ ईरानियों थोड़ी सी हिम्मत और दिखा दो, और इस नामुराद को, इसको नामुराद को नेस्तो नाबूद कर दो। हिम्मत दिखाएगा। ईरान की कौम में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। आप उनको देखें, वो बुज़दिल जो है बंकर्स में छुपे बैठे हैं, पूरी रात बंकर्स में गुजार देते हैं। ईरान के हालात इससे डिफरेंट है। ईरान के पाकिस्तान वाले हालात थे, इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, हमारी कौम जो डरने के बजाय पास बैठ के मिसाइल फायर करवा रही थी, ड्रोन्स के पीछे भाग रही थी। ईरानी भी सड़कों में निकले हुए हैं, वो अपनी कौम को, वो अपनी अफवाज को जो है उनके साथ होने का एहसास दिला रहे हैं। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया था कि मुझे वो काले झंडों वाले जो यहाँ से निकलेंगे, मुझे अब लगता है कि वहां से ही आने वाले काले झंडे वाले जो इन पे जो आगे कब्जा करेंगे इंशाल्लाह। मैं ब्रिगेडियर साहब से जानूं, ब्रिगेडियर साहब अब सूरत हाल ये है सर के आपको माजी की एक हिटलर की एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा सर्कुलेट भी आजकल कर रही है और हम सबको मेरे ख्याल में वो याद है। उसने यहूदियों के हवाले से जब उनको कत्ल किया था तो उसने एक स्टेटमेंट दी थी, जब उसको उस पर तनकीद का निशाना बनाया गया, कि उसने कहा कि आने वाले वक्त में आपको याद ये इस चीज़ का एहसास होगा कि मैंने यहूदियों का कत्ल क्यों किया था, और आपको इसका अंदाज़ा भी होगा कि मैं ठीक था, आपको इस चीज़ का एहसास होगा। आज वो एहसास हो रहा है कि उस वक्त हिटलर ठीक था, बाकी सारी चीज़ें उसके एक साइड पे, लेकिन इस एक स्टेटमेंट पे मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलूँगी कि बेसिक इस सारी जंग का ताल्लुक न्यूक्लियर से तो नहीं है सर। न्यूक्लियर के हवाले से तो रिपोर्ट ऑलरेडी 25 मार्च को तुलसी गबार्ड दे चुके थे, जो कि डायरेक्टर जो हैं नेशनल इंटेलिजेंस हैं, उन्होंने बता दिया था अमेरिकी कांग्रेस को कि ईरान जो है वो कोई न्यूक्लियर की तरफ नहीं जा रहा, कोई न्यूक्लियर नहीं बना रहा, और इस पर बाकायदा जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो फतवा भी दे चुके हैं इसके अगेंस्ट, न्यूक्लियर के अगेंस्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि जो सामने आ रही है सूरत हाल वो ये है कि एक तो ग्रेटर इजराइल के हवाले से प्लान जिसको अब कंटिन्यू किया जा रहा है, आगे लेके जाया जा रहा है। सेकंड, रजीम चेंज जो मेन इशू आ रहा है ईरान में। अब मोसाद वाले अब रज़ाक शाह पहलवी का जो बेटा है रज़ा पहलवी, उसको तैयार कर रहे हैं रजीम चेंज के लिए। आपको लगता है जंग के जरिए आप किसी दूसरे मुल्क में रजीम चेंज करवा सकते हैं? आपको लगता है इजराइल ये करवा देगा?
جی دیکھیے، یہ تو ایک صورتحال ایسی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ اس قسم کے حملے کرنے والے اخلاقی طور پر اور تصویراتی طور پر غلط کام کرتے ہیں. انہوں نے دنیا کو جنگ میں جھونک دیا ہے اور یہ جنگ بڑھتی چلی جائے گی. جس طرح ایران کے خلاف کارروائی ہوئی اس طرح یہ جنگ پھیلی تو اس میں دنیا کی بڑی طاقتیں ملوث ہو جائیں گی، پرے نہیں رہ سکیں گی. آج امریکہ یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ جی ہم وہ 30,000 پاؤنڈز والا جو بم ہے وہ دے دیں گے اسرائیل کو، یا پھر خود آ کے ماریں گے، کیونکہ ان کے خیال میں اسرائیل کی تمام تر بمباری کے باوجود ایران کی جوہری صلاحیت جو ہے وہ پوری طرح نابود نہیں ہوئی. اور اس کے لیے اب ان کا خیال ہے کہ وہ 100 میٹرز نیچے تک جانے والا بم جو ہے وہ چلائیں تاکہ اس سے ایران کی جوہری صلاحیت ختم ہو جائے. لیکن اس جنگ میں ایک اور بھی چیز واضح ہوئی ہے کہ ایران نے جن پہ بھروسہ کیا انہوں نے بالکل شیواجی کے انداز میں کمر میں خنجر گھونپ دیا بھاگنا، جو افضل خان کو مارا تھا شیواجی نے. تو وہ کام انہوں نے کیا، تہران میں رہ کر اسرائیل کو انٹیلیجنس پرووائڈ کی. سو جہاں اسرائیل ایک ظالم قوت کے طور پر سامنے آیا ہے، وہاں پر بھارت بھی ایک ناقابل اعتبار اور دھوکے باز اور کمر میں چھرا گھونپنے والا دوست بن کے سامنے آیا. ایران کے اندر ان کے جو ٹیکنالوجسٹ سے وہ گئے، بہانہ یہ تھا کہ ہم ترقی میں حصہ لے رہے ہیں، کام یہ تھا کہ وہ وہاں جاسوسی کر رہے تھے اور ایران کے جو ٹارگٹس ہیں وہ انہوں نے اسرائیل کو دیے. اس کے ساتھ ہی وہاں پر ورک شاپس بنائیں، جو ڈرونز وہاں سے چلے ان میں سے بہت سارے ڈرونز ایران کے اندر سے ہی اڑے، کیونکہ ان کی اتنی رینج تو نہیں تھی. یا تو ان کو جہازوں سے لانچ کیا جا سکتا تھا یا ان کو ایران میں ہی تیار کر کے ایران کے خلاف استعمال کروایا جا سکتا تھا. اور یہ کام انڈینز کے ہاتھوں ہوا. آئندہ آنے والے وقت میں میرا خیال ہے تمام دنیا کے لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ کس پہ اعتبار کرنا چاہیے اور کس پہ نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک اسلامی ملکوں کا تعلق ہے، یہ افسوسناک بات ہے کہ اسلامی ملکوں کا کوئی فوجی اتحاد نہیں ہے، جبکہ یورپ میں نیٹو ایک فوجی اتحاد ہے. امریکہ اس کا سربراہ ہے اور برطانیہ، فرانس اس کے بڑے ممبرز ہیں، جرمنی بھی شامل ہے، باقی یورپ کے ممالک بھی اس میں ہیں. لیکن مسلمانوں کے اسلامی کانفرنس جو ہے یہ کانفرنس ہے، اس کا کوئی فوجی مینڈیٹ نہیں ہے. اس کے جب اجازت دی گئی اس کو سر اسلامی ممالک کی افواج نہیں بنی تھی، اسلامی ممالک کی جس کے سربراہ راحیل شریف صاحب ہیں، کہ تمہارے فورم پہ فوجی معاملہ ڈسکس نہیں ہوگا، لہٰذا OIC صرف ایک کانفرنس ہے جو ڈیولپمنٹ. بریگیڈیئر صاحب آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اسلامی ممالک کی ایک فوج بنی تھی سر، مشترکہ فوج، جس کے سربراہ ہیں راحیل شریف صاحب، وہ کہاں ہے؟ وہ خاموش ہیں. وہ فوج جانے کہاں غائب ہے. مسلمانوں پہ تو قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں. وہ فوج نہ تو یمن کی مدد کو آئی، نہ وہ فوج ایران کی مدد کو آئی. وہ فوج میرا خیال ہے کہ بادشاہوں کی سلامتی کے لیے ہے، اور وہ بادشاہوں کی سلامتی کے لیے فوج بنی ہے. انٹرنل سیکیورٹی اس کا ٹاسک ہے، وہ انٹرنل سیکیورٹی جو مونارکس کو بچائے. لیکن وہ جو اسلامی دنیا کی بات ہم کرتے ہیں، بدقسمتی سے نہیں ہے کہ ایسا اتحاد ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب آپ. جی بالکل بریگیڈیئر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، کیونکہ وقت کی بہت زیادہ قلت ہے. جی بریگیڈیئر صاحب معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے، آپ کو پوائنٹ آ گیا، وقت کی بہت زیادہ قلت ہے. میں ملک صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ لاسٹ جانوں. ملک صاحب راحیل شریف کے حوالے سے ابھی چونکہ اسلامی ممالک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ایک فوج آلریڈی بنی ہوئی ہے، راحیل شریف صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس کو لیڈ کر رہے ہیں. خاموش کیوں ہیں؟ غزہ کے معاملے پہ بھی خاموش ہیں، ابھی بھی ایران کے معاملے پہ خاموش ہے. تو یہ فوج کر کے رہی ہے، کب آنا ہے انہوں نے میدان میں؟ میڈم یہ فوج جو ہے نا کہاں سے فنڈڈ ہوتی ہے، اور پھر یہ فوج جو ان سے ہے نا اگر جو فنڈ دے رہے ہیں، جو اس کو مینیج کر رہے ہیں، وہ لوگ کہاں سے انسٹرکشنز لیتے ہیں؟ یہ بات تو بڑی کلیئر ہے میڈم. اس لیے تو وہ چھپے ہوئے ہیں، اور وہ صرف بادشاہوں کی جو ان سے ہے نا وہ حفاظت کرنے کے لیے. وہ پوری دنیا سے فوج تو اکٹھی کر لی اسلامی ملکوں سے، لیکن ان کو جو ہے نا ان کو فیڈ ہولڈ بورڈ جو ہے نا کرنا، وہ بندہ جو کرے گا، وہ ملک جو کرے گا، اسی ڈائریکشنز کے اوپر وہ فوج چلے گی. لیکن ان کو یہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ
آپ جو ہے وہ اگر اپنے برادر اسلامی ملک کو اس طرح سے لٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس طرح سے تباہ ہوتا دیکھ رہے ہیں، تو دوسرے دن آپ کی بھی باری ہے، آپ کا بھی یہی حال ہوگا. آپ جو ہے نا اگر یہ کہیں کہ ہماری دوستی ہے اور ہماری دوستی کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، تو آپ بھول رہے ہیں حضور پاک کی جو حدیث، یہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. درست کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میڈم اگر پھر بھی اگر یہ لوگ ان سے دوستیوں کو کر کے اور یہ یقین کر کے خنجر کی زبان سمجھتے ہیں. جی میم، یہ ان کے اوپر یقین کر کے اور یہ سوچیں کہ ہم بچ جائیں گے اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تو میڈم یہ ان کی بھول ہے. بالکل ان کی بھول ہے. بہت شکریہ زبیر احمد انصاری صاحب آپ کا، فیصل ملک صاحب آپ کا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب آپ کا. ناظرین، ڈسکس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے اور ہم آنے والے دنوں میں بھی ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت، اس لیے معذرت تمام مہمانوں سے کہ ابھی ان کے پوائنٹ آف ویو رہتے تھے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.